کئی 100 برس کے بعد جو ہے وہ سید حبیب شاہ تھے، جن کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو بڑے ہو کر لال لطیف بننا تھا۔ بہت سینسٹیو مائنڈ تھے، اور شاہ لطیف کا جو دل تھا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ دا بیوٹی آف نیچر اراؤزڈ ہز فیلنگس اسٹرانگلی۔ وہ جب قدرتی نظاروں کو دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیچر جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل بیوٹی جو بنائی ہوئی تھی، یا اپنے ارد گرد جب وہ خوبصورتی کو دیکھتے تھے تو وہ بہت اسٹرانگ فیلنگ ان کے دل میں آتی تھی۔ اور جب وہ بالکل چھوٹے سے لڑکے تھے تو انہوں نے پوئٹری کمپوز کرنا شروع کر دی تھی، انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دی تھی۔ اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے وہ نالج حاصل کرتے گئے، علم حاصل کرتے گئے، اور ایک اسکالر بن گئے وہ عربک اور پرشین کے۔ When he was 20 he married a noble and good lady۔ 20 سال کی عمر میں انہوں نے ایک بہت ہی اچھی عورت سے شادی کی، اور پھر کافی عرصے تک وہ جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ گھر پر رہے، اور بہت ہی محبت کے ساتھ۔ لیکن ان کے دل میں ریلیجن کی محبت، یعنی اسلام کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور ان کو جو ہے وہ اپنی گھریلو زندگی سے وہ ریسٹلیس فیل کرنے لگے۔ ان کو ایسا لگا کہ یہ میری لائف نہیں ہے۔ تو شاہ لطیف کے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور ایک ماؤنٹ پر جا کر رہنے لگے۔ ماؤنٹ یعنی ایک پہاڑی پر جا کر رہنے لگے جو ان کے ولیج سے تھوڑا سا فاصلے پر تھی، اور وہ مٹی کا ایک ماؤنٹ تھا، یعنی مٹی کی ایک پہاڑی تھی، اور اس کو سندھی میں بھٹ کہتے تھے۔ اسی وجہ سے لال لطیف بھٹائی جو ان کا نام پڑا، وہ صرف اسی وجہ سے پڑا کیونکہ وہ بھٹ پر جا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے شاہ لطیف کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہوتی گئی، قربت ہوتی گئی، اور ان کو ایسا لگا کہ بس وہ اسی میں خوش ہیں، اور زیادہ تر ان کا ٹائم جو ہے وہ میڈیٹیشن میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں اور پریئرز کرنے میں گزرتا تھا۔ اور ان کا جو اسپریچول پاور تھا، ان کی جو روحانی پاور تھا، وہ اسٹرانگ ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے۔ جو بھی ان کے پاس آتا تھا وہ ان سے بہت ہی امپریس ہوتا تھا، بہت متاثر ہوتا تھا، اور کیونکہ ان کے جو طور طریقے تھے وہ بہت ہی جینٹل تھے، وہ لوگوں کے ساتھ بہت کائنڈ تھے، تو دن بدن ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ شاہ لطیف جو ہے وہ ماؤنٹ کے قریبی ایک لیک تھی، قدرتی جھیل تھی، وہاں ان کو بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا، اور وہاں کیونکہ خاموشی ہوتی تھی، سکون ہوتا تھا، وہ اپنا زیادہ تر ٹائم وہیں بیٹھ کر گزارتے، اور وہاں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت ساری ورسز، بہت ساری پوئٹریز وہاں بیٹھ کر انہوں نے کمپوز کی۔ وہ صرف ایک سینٹ ہی، یعنی صرف ایک بزرگ نہیں تھے بلکہ ایک پوئٹ بھی تھے، میوزیشین بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ میوزک کو بہت امپروو کرنے کی کوشش کی۔ ان کو سمپلسٹی اچھی لگتی تھی، سادگی اچھی لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے میوزک کو ڈیفیکلٹ نہیں ہونا چاہیے، مشکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سادہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ایجاد کیا جس کو تمبورو، سندھی میں تمبورو کہا جاتا ہے، اور یہ جو انسٹرومنٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو پرانی موویز میں ستار کہتے تھے، ستار، اس کے اوپر گٹار کی طرح ہی تار لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو بجایا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہے وہ تمبورا نام کا میوزیکل انسٹرومنٹ تھا جو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ایجاد کیا تھا، اور وہ اس کے اوپر میوزک بجایا کرتے تھے، اپنے جو پوئٹری جو وہ کمپوز کرتے تھے تو وہ اس انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کو کمپوز کرتے تھے۔ لال لطیف کی جو ڈیتھ ہوئی وہ 1165 ہجرہ میں ہوئی، اور اسی جگہ پر ان کو بیریڈ کیا گیا جہاں پر کہ وہ رہا کرتے تھے، یعنی کہ ماؤنٹ پر۔ اس وقت فیمس کنگ جو سندھ کے تھے وہ غلام شاہ کلہوڑو تھے، تو وہ بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کے چاہنے والوں میں سے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ان کا شرائن بنایا، یعنی ان کا مزار وہاں پر بنایا۔ شاہ لطیف کے جو ڈیووٹیز تھے، جو مرید تھے، انہوں نے ان کی ساری پوئٹری کا کلیکشن کیا، اس کو جمع کیا، اور اس کو شاہ جو رسالوں کے نام سے ساری پوئٹریز کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا، شاہ جو رسالوں۔ زیادہ تر انہوں نے جو پوئمز لکھی وہ سندھی میں تھی، اس کو جو ہے وہ بعد میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، ڈفرینٹ قسم کی ڈفرینٹ لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور ان کی جو پوئٹری تھی وہ اتنی سمپل اور اتنی میلوڈیس تھی کہ لوگ جب اس کو سنتے تھے تو وہ جھوم اٹھتے تھے۔
شاہ لطیف کا عرس یعنی ہر سال ان کی برسی منائی جاتی ہے ان کے شرائن پر، اور وہ ہوتا ہے 14 صفر کو، دا سیکنڈ منتھ آف دا مسلم کیلنڈر۔ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں ان کے عرس پر، اور وہاں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے گانے سنے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں، تنبوروں پر میوزک بجایا جاتا ہے، اور لوگ وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، پریئرز کرتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ سو مینی learned men read papers that tells about لطیف's life and his poetry۔ بہت سارے عالموں نے شاہ لطیف کی پوئٹری کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ کس قسم کی ان کی پوئٹری تھی۔ سو ریسنٹلی اے لائبریری، اے ریسٹ ہاؤس اینڈ میوزیم ہیو بین بلٹ۔ ابھی مستقبل قریب تھوڑے عرصے پہلے ہی ایک لائبریری اور ایک ریسٹ ہاؤس اور میوزیم جو ہے وہ بنایا گیا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا، اور دا شرائن اٹ سیلف ہیز بین ری بلٹ اینڈ کنیکٹڈ ود دا مین روڈ۔ اور ان کا جو شرائن ہے، ان کا جو مزار ہے، اس کو ری بلڈ کر کے کنیکٹ کر دیا گیا ہے مین روڈ سے، تاکہ لوگ وہاں پر آرام سے آ سکیں۔ اٹس لولی وائٹ ڈوم ریپرزینٹنگ دا پیورٹی اینڈ ڈگنیٹی آف لطیف کین بی سین فرام مینی کلومیٹرز۔ اس مزار کا جو مینار ہے وہ سفید رنگ کا ہے، وہ اپنی پیورٹی اور عظمت کو بیان کرتا ہے کہ شاہ لطیف بھٹائی کی لائف کتنی پیور اور کتنی ڈگنیٹی والی تھی، اور کافی کلومیٹر دور سے اس شہر کو، اس مینار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شاہ لطیف کا جو میسج تھا وہ تھا میسج آف لو۔ ہی بلیوڈ ان دا بردرہڈ اینڈ ایکولٹی آف مین اینڈ ان پلیزنگ گاڈ بائی گڈ ڈیڈس۔ دس اکارڈنگ ٹو ہم از دا گول آف لائف۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو میسج تھا وہ محبت کا میسج تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے بھائی چارے اور تمام لوگوں کی برابری کے اوپر۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اچھی ڈیڈز کر کے، اچھے طور طریقے اپنا کے، اور ان کے نزدیک یہی زندگی کا گول ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو بیٹا یہ اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن اور سمری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی سو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کے اس پرابلم کا آنسر آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔